السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نچاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ دونوں اس وقت جھیل سیف الملوک پر اپنے ایک ٹیچر اور کچھ کلاس فیلوز کے ہمراہ بیٹھی انجوائے کر رہی تھی۔ کل رات ہی اکبر شاہ نے خود اسکول کے پرنسپل سے مل کر انہیں خاص ہدایات کی تھی۔ آصفہ اور اشال دونوں ان سے تھوڑا فاصلے پر تھی اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ یار آصفہ، کاش مجھے وہ مووی والا ہیرو مل جائے، قسم سے زندگی حسین ہو جائے گی۔ اشال شاہ کبھی سوچ سمجھ کر الفاظ منہ سے نکالیں۔ ابھی آپ کی عمر فقط 15 سال ہے اور اب شادی پر پہنچی ہوئی ہیں۔ آصفہ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ آصفہ یار، تم عمر کو مارو گولی، اور دیکھو یہاں کوئی ہینڈسم سا لڑکا جو بالکل کل والی فلم کے ہیرو جیسا ہو۔ آصفہ اور اشال نے اپنے لیپ ٹاپ پر کل رات ایک فلم دیکھی تھی اور اس کا ہیرو صاحب یا ان جیسا کوئی ہینڈسم بندہ اشال شاہ کی نئی ضد بن چکا تھا۔ اشال نے اس کی بیتو کی ضد پر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اشال یار، بند کرو اس ٹاپک کو، آصفہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس کا اشال پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ آصفہ اس کی آنکھیں دیکھی تھی، کتنی پیاری تھی، خیر بھائی سے زیادہ پیاری تو نہیں تھی۔ آصفہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ اشال نے واضح سنی تھی۔ ایک پل کو تو اس کا غصہ بھرا چہرہ اشال کے سامنے آیا، لیکن وہ سر جھٹک کر آصفہ کو گھورنے لگی۔ کیا ہے؟ آصفہ نے اس کو گھورتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ تمہارا سڑیل بھائی ہینڈسم ہے تو اچار ڈالو اس کا، غصہ تو ہر وقت ان کی ناک پر سوار رہتا ہے، اور ویسے بھی وہ اگر اس دنیا کا آخری پیس بھی ہوا نا تو اشال شاہ مرنا پسند کرے گی اسے شادی کرنے سے پہلے۔ اشال نے دان پیس کر جواب دیا۔ مطلب تم یہ تو مانتی ہو کہ وہ ہینڈسم ہے؟ آصفہ نے اسے چڑھایا۔ ہاں، اتنا ہینڈسم کہ دل کرتا ہے کہ اسے اس جھیل میں دھکا دے دوں۔ ہاں ہاں ہاں، آصفہ نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور پھر سے اشال کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ویسے اشال ذرا سوچو۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور پھر سے اشال کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ویسے اشال ذرا سوچو، اگر تمہیں میرے ہینڈسم بھائی سے محبت ہو جائے اور وہ تمہیں گھاس بھی نہ ڈالے تو تم کیسا فیل کرو گی؟ آصفہ نے مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا نام اشال حمدان شاہ ہے اور میرا معیار اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے کہ مجھے تمہارا بھائی پسند آ جائے، اشال نے مغرورانہ لہجے میں جواب دیا۔ اشال، تم میرے بھائی کی انسلٹ کر رہی ہو؟ آصفہ نے غصے سے اسے گھورا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی انسلٹ کرنے کی، ویسے بھی میں نے تمہیں اپنا سٹینڈرڈ بتایا، اور پلیز اب اپنا بھائی نامہ بند کرو، اشال بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ آصفہ نے غور سے اسے دیکھا، کیوں وہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتی تھی؟ آخر تھی تو وہ بھی انسان، مٹی سے بنی ہوئی۔ افضل تو انسان اپنے اعمال سے ہوتا ہے، نہ کہ ذات پات سے۔ غرور اللہ کو کسی بھی حال میں پسند نہیں، اور اشال شاہ کا یہ غرور اللہ توڑنے والا تھا۔ حال لوکیشن کراچی۔ حسب معمول حاطب حمدان شاہ سر شفاعت کی کلاس لیتے وقت بور ہو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد کو نظر دوڑائی تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ تبھی اچانک کلاس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ سب نے دستک دینے والے کی طرف حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ بھی سر شفاعت کو جانتا تھا انہیں معلوم تھا کہ لیکچر کے دوران انہیں ڈسٹربنس پسند نہیں، جبکہ حاطب شاہ کی بوریت ایک لمحے میں ختم ہوئی تھی، کیونکہ اسے بھی سر شفاعت کے غصے کا علم تھا، لیکن شاید آنے والا لا علم تھا۔ سر، میں کم ان؟ دستک دینے والے لڑکے نے اجازت چاہی۔ یس، خلاف توقع انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ لڑکا سر شفاعت کی طرف بڑھا۔ سر، میرا نام ابتہاج خان ہے۔ ابتہاج سب کو اپنی طرف متوجہ دے کر گھبرا گیا، اسی لیے وہ سر شفاعت سے بولا۔ تو ابتہاج خان، آپ میری کلاس میں تشریف آوری کا مقصد بیان کریں گے؟ پروفیسر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسلام آباد کی یونیورسٹی سے یہاں مائیگریٹ کر کے آیا ہوں۔ ابتہاج سر جھکائے ایسے لہجے میں بولا جیسے اسے بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کلاس سے اپنا تعارف کروائیں۔ سر نے اسے اپنا تعارف ساری کلاس سے کروانے کو کہا۔ اس نے ایک نظر ساری کلاس کو دیکھا، جن میں سے کچھ اسٹوڈنٹس طنزیہ، کچھ حقارت، کچھ مذاق اور کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کم از کم ابتہاج نے تو یہی اندازہ لگایا تھا۔ میرا ارے آگے بھی بولو، کیا میں لگا رکھی ہے؟ کلاس کے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنایا، جس پر ساری کلاس کا کہکہا بلند ہوا تھا سوائے حاطب کے، کیونکہ وہ کتنا بھی شریر سے ہی لیکن کسی کو اس طرح کبھی مذاق کا نشانہ نہیں بناتا تھا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، جنہیں وہ کمال مہارت سے چھپا کیا تھا، لیکن حاطب سے شاید نہیں چھپ سکے تھے، کیونکہ وہ صرف 3 قدموں کی دوری پر ہی تو بیٹھا تھا۔ میرا نام ابتہاج ہے، میں اسلام آباد یونیورسٹی سے مائیگریٹ کر کے یہاں آیا ہوں۔ ابتہاج کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، جسے سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ ابتہاج، اب حاطب کے ساتھ سامنے والی سیٹ شیئر کریں، میں پھر اپنا لیکچر مکمل کرتا ہوں۔ اور ہاں، پہلے جتنے بھی آپ کے لیکچرز مس ہوئے ہیں ان کے نوٹس آپ اس کلاس کے سیاہ شایان سے لے لیجیے گا۔ سر شفاعت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور مسکراتے ہوئے وائٹ بورڈ کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ابتہاج نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا اور جا کر سامنے والی سیٹ پر حاطب کے ساتھ بیٹھا۔
سر شفاعت نے لیکچر کے دوران حاطب کی غائب دماغی نوٹ کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لیکچر سٹاپ کرتے ہوئے غصے سے بولے، حاطب حمدان شاہ، یہاں وہاں کہاں گردن گھما رہے ہو، جبکہ میں تو سامنے کھڑا لیکچر دے رہا ہوں۔ سر میں اس لیکچر سے بور ہو رہا ہوں، حاطب نے ایمانداری سے جواب دیا، جبکہ اس کی بات پر سر شفاعت کو مانو پتنگے لگ گئے تھے، اس لیے دانت پیس کر بولے، لکھوا لو مجھ سے حاطب حمدان شاہ، تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور سر ایسا کیوں ہوگا بھلا؟ حاطب نے انہیں مزید چڑھایا، کیونکہ تم ایک نہایت ہی بدتمیز اور نالائق اسٹوڈنٹ ہو۔ کیا سر اتنا انٹرسٹ لے کر میں آپ کی بات سن رہا تھا، سارا موڈ خراب کر دیا، اور ویسے بھی یہ تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ حاطب منہ بسورتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ سر شفاعت نے اسے گھورا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، حاطب حمدان شاہ، تمہیں خدا کا واسطہ یونیورسٹی چھوڑ دو۔ سر آپ مجھ سے میری زندگی کا مقصد اور میرا مستقبل چھین رہے ہیں۔ حاطب کی ایکٹنگ شروع ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ سر کوئی جواب دیتے ایک اسٹوڈنٹ بولا، سر آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اس کی بات پر ساری کلاس میں کہے گونجے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا یہ سر شفاعت اور حاطب کا روزانہ کا کام تھا، آدھا گھنٹہ لیکچر جبکہ آدھا گھنٹہ ان کی بحث میں جاتا تھا۔ سر شفاعت نے خونخوار نظر سے حاطب کو گھورا تھا اور اپنا بورڈ مار کر پکڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ حاطب ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ سر، وہ ایک دم رکے تھے۔ کیا ہے؟ سر شفاعت نے پوچھا۔ سر سوری، کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن پلیز بابا سے شکایت نہیں لگانی، قسم سے وہ بالکل بھی لحاظ نہیں کریں گے اور وہ دھلائی کریں گے کہ مجھے اپنی 7 پشتیں یاد آ جائیں گی۔ تو تم ایسی حرکتیں کرتے کیوں آخر؟ سر شفاعت کا غصہ اسی کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک پل میں ختم ہوا تھا۔ سر عادت سے مجبور ہوں۔ عادت کے کچھ لگتے، اگر حمدان میرا بیسٹ فرینڈ نہ ہوتا اور تم میرے فیوریٹ پلس نالائق اسٹوڈنٹ نہ ہوتے تو تم بہت پہلے ہی اس یونیورسٹی سے نکال دیے جاتے، سر شفاعت نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جواب میں حاطب مسکرا دیا، لیکن پھر بولا، سر ویسے آپس کی بات ہے، اب آپ کو شادی کروا ہی لینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ کرو گے بابا سے بات؟ حاطب، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، سر شفاعت نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سر سدھر کر کرنا کیا ہے؟ زندگی پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دے، ہمیں بس اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اور میری انجوائمنٹ آپ سے شروع اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حاطب یہ بول کر وہاں سے جلدی سے بھاگا تھا۔ سر شفاعت جانتے تھے اس کی اس حرکت کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، بے مقصد وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن کچھ تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ وہ کیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھے، کیونکہ حاطب حمدان شاہ کو اس دنیا کا ایک بندہ ہی سمجھ سکتا تھا، اور وہ تھا حاضم علی شاہ۔ فری لیکچر میں جیسے وہ کیفے کی طرف بڑھا، سامنے کا منظر دیکھ کر بھگ سے اس کا دماغ اڑا تھا۔ کچھ لڑکے ابتہاج کو قدموں کے بل بٹھائے بھیک مانگنے کو کہہ رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ حاضم بنا سوچے سمجھے ان لڑکوں کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے ابتہاج کو کھڑا کر کے اس کو گھورا۔ ابتہاج نے نظریں زمین پر ٹکا دی، جن میں سے آنسو مسلسل نکل رہے تھے۔ حاضم نے سامنے کھڑے تینوں لڑکوں کو ایک موقع رسید کیا اور بولا، ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی اس کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ سوری حاضم بھائی، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ آپ کا دوست ہے۔ معافی مجھ سے نہیں بلکہ ابتہاج سے مانگو، وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر۔ تینوں جانتے تھے اس کے غصے کو، کیونکہ حاضم علی شاہ کا غصہ تو آدھی یونیورسٹی نے صبح ہی دیکھ لیا تھا جب اس نے شانزے کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ تینوں اس کے ڈپارٹمنٹ میں جونیئر MSc میتھس میں تھے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ کونسل کا وہ ہیڈ تھا۔ سب کو اس کی عادت کا پتہ تھا۔ ان تینوں نے جلدی سے معافی مانگی اور وہاں سے کھسک گئے، جبکہ اب حاضم ابتہاج کو گھور رہا تھا، جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ اللہ نے ہاتھ کس لیے دیے؟ تاکہ ان کا استعمال کروں۔ اگر نہیں تھے کر سکتے تو دماغ تو تھا نا تمہارے پاس، کسی ٹیچر کے پاس چلے جاتے اور انہیں بتاتے، اور اگر دماغ نے کام کرنا بند کر دیتا تو زبان سے کسی کو بلا سکتے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی لڑکا اتنا کم ہمت اور بزدل کیسے ہو سکتا ہے۔ حاضم نے اسے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ سوری، جواب میں اتنا بول کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ حاضم نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے حاطب کو کال ملائی۔ حاطب، شام کو ہاسٹل آ جانا، کچھ بات کرنی ہے۔ حاضم نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا، میں ابھی آ جاتا ہوں، تو بتا کدھر ہے؟ دوسری طرف سے حاطب بولا، میں ابھی ہاسٹل جا رہا ہوں۔ کیوں؟ حاطب نے فکر مندی سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی پین کلر کھا کر ریسٹ کرنا، تب تک میں آسپا اور اشال کو گھر ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ میری پین کلر تو تمہارے پاس ہے، وہی لے آؤ۔ حاضم اشال کا نام سن کر خوشگوار لہجے میں بولا، جبکہ اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والے غصے کا شبہ تک نہ تھا۔ نام کیا ہے اس پین کلر کا؟ یا پھر میں بابا سائیں سے پوچھ لوں؟ حاطب نے شوخی سے پوچھا۔ تجھ سے بڑا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حاضم نے مسکراتے ہوئے کال ڈراپ کر دی اور یونی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم ڈھونڈتے رہ گئے وفا کرنے کا طریقہ اے دل، اور وہ ظالم کہہ دیے نہیں ہے تمہیں محبت کا سلیقہ۔ لوکیشن اسلام آباد۔ ایجنٹ 812092، کیا رپورٹ ہے؟ اس وقت وہ شخص میٹنگ روم میں اکیلا بیٹھا ایک 24 سالہ لڑکے سے مخاطب تھا۔ مقابل شخص کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، جبکہ وہ لڑکا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ڈونٹ وری سر، آئی ول ڈن مائی ٹاسک ویری سون۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ اس 45 سالہ شخص نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، ایجنٹ 812092 کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمارے ٹاسک میں نہیں آئے گی، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں یہ بازی اپنی آخری سانس تک لڑوں گا۔ کیونکہ دونوں میں بات چیت ویڈیو کال کے تھرو ہو رہی تھی، اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں کچھ کرنے کا جذبہ تھا، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں اعتماد، مان، محبت اور شاید آنسو بھی تھے۔
تم جانتے ہو تم نہ صرف ISI کے ایک سپاہی ہو بلکہ کسی کے بہت لاڈلے بھی ہو، اس 45 سالہ شخص نے کہا۔ آئی نو سر کہ میں اپنے وطن کا لاڈلا سپوت ہوں، تبھی تو اس نے اس کام کے لیے مجھے چنا ہے۔ مقابل کے چہرے پر وطن سے جنون کی حد تک عشق چمک رہا تھا۔ تم پر یونیورسٹی میں کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ سر آپ پھر میری قابلیت پر شک کریں، اور ویسے بھی مجھ پر کسی کا شک نہیں جائے گا کیونکہ میں یونیورسٹی میں ایک عجیب مخلوق تصور کیا جاتا ہوں۔ مجھ جیسا مظلوم تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو ایجنٹ 812092 کے اس مشن کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے تاکہ دشمن چوکنا نہ ہو سکے، اور ویسے بھی اس یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اغوا کر کے اسمگل کیا جاتا ہے، ان کی نازیبا ویڈیوز سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ کام ملک جعفر کا ہی ہے۔ اگر پاک فوج یا پولیس ان کے مقابل آئے گی تو دو ہی سچویشنز ہوں، وہ پکڑے تو جائیں گے مگر ان لڑکیوں کے نام زندگی بھر کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے چپک کر رہ جائیں گے، یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح جرم ثابت ہونے پر یا نہ ہونے پر اٹکے رہیں گے، اور مجھے یہ دونوں سچویشنز ہی پسند ہیں۔ مقابل نوجوان نے اس شخص کی بات درمیان میں کاٹ کر کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ تھینکس مائی لارڈ۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے سر کو خم کر کے کہا، ویسے کیسا لگ رہا ہے پھر سے پڑھائی کرنا، اور اسپیشلی MBA؟ زہر، آپ جانتے تھے کہ مجھے MBA پسند ہے لیکن آپ نے پھر بھی میرا ایڈمیشن اس میں کروایا۔ ناٹ فیئر ڈیڈ۔ اب وہ کچھ خفگی سے بولا تھا، یار میں نے سوچا کہ کچھ بزنس وغیرہ سیکھ لو، کل کو کام آئے گا۔ ڈیڈ وہ روحان سا ہوا تھا۔ اوکے فائن، یہ بتا میرے لاڈلے سے ملے تم، کیسا ہے؟ کچھ بدلا اس میں یا نہیں؟ سڑیل ہے آپ کا لاڈلا، خون خشک کر دیتا ہے مقابل کا اپنے غصے سے۔ وہ دکھی لہجہ اپناتے ہوئے بولے، ہاں وہ میرا شیر ہے، اور تم جانتے ہو کہ غصہ وہ بے وجہ نہیں کرتا۔ یقیناً تم نے ہی اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ 45 سالہ شخص کہا لگاتے ہوئے بولا، او ڈیڈ بس ذرا سی ایکٹنگ کی تھی جناب کے سامنے، جناب تو اپنے آپ سے ہی باہر ہو گئے۔ وہ میرا شیر ہے مائی سن۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو ایجنٹ 812092 کہ اگر شیر دھاڑنا چھوڑ دے تو جنگل کے سارے جانور اسے سے ڈرنا چھوڑ دیں گے اور شیر کی دہشت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی کبھی شیر کو دھاڑنا پڑتا ہے مقابل کو اپنی طاقت کا احساس دلانے کے لیے، اور ویسے بھی وہ غصہ صرف تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ورنہ وہ غصے کے قیان سے بہت دور جا چکا ہے۔ ڈیڈ آئی نو ہم ویری ویل بیکاز ہی از مائی بردر اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود ہم۔ گڈ، اب رپورٹ کرتے رہنا۔ کس کے بارے میں؟ مقابل کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ مشن کے اور اپنے بھائی کے بارے میں۔ اوکے ڈیڈ، ماما کو سلام کہیے گا اور چھوٹے صاحبزادے کو ڈھیر سارا پیار کیجیے گا۔ اس لڑکے نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی، جبکہ وہ شخص کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ انشاءاللہ وی ول سکسیڈ ان آور مشن۔ زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی، موت برحق ہے، کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہ زندگی میں کوئی ایسی نیکی یا کوئی ایسا نیک کام ضرور کر جائے جس سے لوگوں کو تو فائدہ ہو لیکن آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشا اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا مال اولاد میں، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو اور خشک کر دے کاشتکاروں کو، اس سے پیدا ہونے والی نباتات پھر پک جائے تو وہ دیکھتے ہو تم کہ وہ زرد ہو گئی ہے اور بن کر رہ گئی ہے بھس، اور آخرت میں سخت عذاب یا مغفرت اللہ کی طرف سے، اور اس کی خوشنودی اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ الحدید آیت 20۔ ماضی، لوکیشن کراچی۔ اشال سو کر اٹھی تو گھڑی صبح کے 7 بجے آ رہی تھی۔ یا اللہ میں اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی، اب تو دوبارہ نیند بھی نہیں آئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی۔ کل شام کو آصفہ اور اشال کی ٹرپ سے واپسی ہوئی تھی۔ وہ نڈھال سے آتے ہی سو گئی تھی، جبکہ آصفہ رات کے کھانے پر سب سے مل چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے اپنی وفادار ملازمہ کو آرنج جوس بناتے دیکھ کر دھکی ہوئی آواز میں پوچھا، صفیہ یہ آرنج جوس کس کے لیے بنا رہی ہوں؟ وہ جی حازم شاہ کے لیے بنا رہی ہوئی، کیونکہ وہ ورزش کرنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، ملازمہ نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے لیکن شاہ کے آنے میں بھی ٹائم ہے، تو ایسا کرو تم شاہ کے لیے دوسرا ناشتہ بنا دو اور یہ جو بنا ہے وہ مجھے دے دو۔ اشال کچن میں ٹیبل کے نزدیک کرسی کھینچ کر تحکمانہ انداز میں بولی، لیکن بی بی جی وہ صفیہ جیسا کہا ہے ویسا کرو، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ اشال ناگواری سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ ناشتہ صفیہ اشال کو دیتی، حازم جلدی سے کچن میں آیا اور اپنے ناشتے کی ٹرے پکڑ کر اشال کے سامنے بیٹھ کر کھانے لگا۔ صفیہ میرا ناشتہ بناؤ۔ اشال بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، صرف یہی ایک انسان تھا جس کی اس کے ساتھ دشمنی تھی۔ حازم نے اسے ایسے اگنور کیا جیسے وہ کچن میں موجود ہی نہ ہو، اور اگنورنس اشال کو ہر بار کی طرح اس بار بھی تپا گئی تھی۔ شاہ؟ حازم نے اس کی آواز کو سنا انسنا کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی اس سے چڑ کھاتا تھا، اور وجہ بابا سائیں کی بیجا حمایت تھی جو وہ اشال کی کرتے تھے۔ شاہ مجھے اگنورنس پسند نہیں، وہ دانت پیس کر بولی۔ حازم نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور پھر سے ناشتے میں مشغول ہو گیا۔
اشال نے غصے میں آ کر اس کا ناشتہ زمین پر پھینک دیا اور حازم کا ضبط یہاں جواب دے گیا۔ وہ صفیہ کا لحاظ کیے بغیر وہ اشال کو ایک تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ حازم شاہ کی آنکھوں میں اس وقت باقی خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنا غصہ پتہ نہیں کیسے ضبط کر رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اشال کا حشر بگاڑ دیتا، جبکہ دوسری طرف اشال اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھے پہلے تو وہ بے یقینی اور پھر غصے سے حازم کو دیکھنے لگی، اور صفیہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے حازم کو اتنے غصے میں دیکھ کر۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر نکلی تھی کیونکہ یہاں رہ کر وہ اشال کے غصے کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی۔ شاہ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ یہ تھپڑ بابا سائیں کو تمہیں لگانا چاہیے تھا تاکہ تمہاری اوقات تمہیں معلوم ہو جاتی۔ شاہ کا چہرہ اس وقت کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ میری اوقات کی بات مت کرو حازم علی شاہ، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اشال حمدان شاہ جس چیز کو سوچ لے وہ چیز خود بخود اس تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ بات بابا سائیں کی تو شاید تم بھول رہے ہو، میں ان کی لاڈلی ہوتی ہوں۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اشال غصے سے گھراتے ہوئے بولی، یو نو واٹ اشال شاہ، یہ بابا سائیں کا ہی بھیجا لاڈ پیار ہے جو تم نہایت ہی ضدی، بد دماغ، خودسر اور باغی لڑکی ہو جسے خود کے علاوہ باقی سب کمتر نظر آتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا، وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہاری انا کو توڑے گا اور تم آسمان سے نیچے زمین پر گرائی جاؤ گی۔ وہ یہ بول کر جانے کے لیے پلٹا، پھر کچھ یاد آنے پر رکا اور بولا، اور ہاں ایک بات اور، یہ جو آج تم نے حرکت کی ہے نا، آئندہ اگر کرنے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا آج تو صرف ایک تھپڑ مارا، اگلی بار سیدھے ہاتھ توڑ دوں گا۔ حاتم جانتا تھا اگر وہ مزید وہاں رکا تو خود پر کنٹرول کھو دے گا، اس لیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اشال اس کی اس بات پر اور اس کی حرکت پر غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا حازم علی شاہ، اور یاد رکھنا اشال شاہ تمہیں وہاں چھوڑ دے گی جہاں تمہیں تکلیف ساری زندگی رہے گی۔ اشال نے دل میں سوچا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کچن کے دروازے پر پڑی وہ ساکت رہ گئی تھی، کیونکہ سامنے حمدان شاہ کھڑے تھے اور ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سب سن اور دیکھ چکے ہیں۔ حمدان شاہ نے ایک نظر اشال کو دیکھا جو سر جھکا گئی تھی، پھر اس کے پاس اندر آئے اور بولے، اشال تم کیوں حازم سے الجھتی ہو، جبکہ تم یہ بھی جانتی ہو وہ اپنے آپ غصے میں کھو دیتا ہے، اسے غصہ مت دلایا کرو۔ حمدان شاہ نے اس کا دایاں گال دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا جہاں حازم کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے، پاپا وہ مجھے غصہ دلاتے ہیں۔ اشال اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی، وہ بڑا ہے تم سے اشال، اور وہ کیوں غصہ دلائے گا تمہیں، وہ تو اتنا ریزرو رہتا ہے۔ پاپا وہ مجھے اگنور کرتے ہیں۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اشال کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کے آنسو کس وجہ سے نکل رہے ہیں۔ بس میرا بچہ، حمدان شاہ نے اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ٹرپ کیسی رہی؟ حمدان شاہ نے اس کے آنسو دیکھ کر بات بدل دی۔ پاپا آپ کو پتہ ہے وہاں اتنا مزہ آیا تھا۔ اشال نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور حمدان شاہ سے الگ ہو کر انہیں ساری باتیں بتانے لگی۔ انہیں بتاتے ہوئے وہ واقعی کوئی 7 سالہ بچی لگ رہی تھی اور حمدان شاہ مسکرا کر اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہاں، لوکیشن کراچی۔ رات کے 7 بج رہے تھے اور جب آصفہ اور اشال لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جب حاتب تیار ہو کر گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا وہاں آیا اور ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر وہیں ان کے پاس آیا اور بولا، ہیلو گرلز، کس کی چغلیاں کر رہی ہو؟ آپ کی، دونوں اکٹھی بولی۔ ہیں بھائی، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ حاتب اپنی آنکھیں کھول کر حیرانی سے بولا، کچھ نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا تیار ہو کر کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اشال نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ڈیٹ پر جا رہا ہوں، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ حاتب آصفہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ جواب میں آصفہ نے کافی سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ہاں بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میری عزت بھابھی کے ہوتے ہوئے آپ پرائی لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہیں؟ اشال جانتی تھی کہ وہ آصفہ کو تنگ کرنے کے لیے بول رہے، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ یار عشی، تمہاری بھابھی بہت بورنگ ہے، میرے ساتھ کہیں جانے پر راضی نہیں ہوگی، اور اگر میں زبردستی سے کہیں لے گیا تو اگلے دن واپس آئیں یہاں پہنچ جائیں گے اور بولیں گے، حاتب حمدان شاہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری پوتی کو اس کی مرضی کے خلاف ڈیٹ پر لے جانے کی؟ اور پھر مقدمہ چلے گا مجھ معصوم پر، اور سزا کے طور پر مجھے ملیں گے بابا کے جوتے جو مجھے کسی بھی حال میں قبول ہیں، لہٰذا تمہاری بھابھی کے ساتھ تو میں کبھی ڈیٹ پر نہ جاؤں۔ حاتب نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اشال نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ دوسری طرف آصفہ کو غصہ آیا اور وہ تیز آواز میں بولی، میں نے کب آپ کے ساتھ جانے پر منع کیا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ ہر کام میں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں آپ۔ اشال تمہیں پتہ ہے اس دن ٹیرس پر انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آصفہ نے آخری بات اشال کو دیکھ کر بولی، جبکہ حاتب کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ دوسری طرف اشال نے کہا لگایا اور ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یار آصفہ، تم واقعی معصوم ہو یا میرے بھائی کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اشال ہنستے ہوئے بولی۔ ارے واہ سالے صاحب، ایک جھلک کا اتنا اثر کہ میری بہن کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ تم تو کافی فاسٹ نکلے۔ حاتب دل ہی دل میں حاتم سے مخاطب ہوا، جبکہ اس کی بات پر آصفہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اچھا عشی، میں رات کو تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہوں، دروازے لاک کر لینا۔ حاتب نے یہ بول کر اس کے سر پر بوسہ دیا، جبکہ اشال نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی، بھائی اگر آپ شاہ سے ملنے جا رہے ہیں تو میرا ایک پیغام ان تک پہنچا دیجیے گا۔ اس کی بات پر جہاں حاتب کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی، وہیں اس کی اگلی بات حاتب کو غصہ دلا گئی۔ بھائی آپ شاہ کو بول دیجیے گا کہ آئندہ اگر اس نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں یہ نام نہاد رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ اشال بھائی پلیز۔ مزید کچھ نہیں، اور ویسے بھی کچھ لوگوں کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اشال یہ بول کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ حاتب نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ حازم بیٹا، تو گیا کام سے،
बेचारा कर्फ्यू कैसे बर्दाश्त करेगा। खैर मुझे क्या, मैं उसे इशाल का पैगाम दे दूंगा। हातिब खुद से बोलकर बाहर की जानी पड़ गया। 5 दिन हो गए थे इशाल और आसफा को यूनिवर्सिटी आते हुए, और उन 5 दिनों में आसफा का सामना हाजिम से नहीं हुआ था। वो बज़ाहिर तो इशाल के सामने यही शो कर रही थी कि वह हाजिम से नाराज़ है, लेकिन ये नाराज़गी तो उसे उस दिन कैफ़े में हातिब से बातें करते देखकर ख़त्म हो गई थी। अब भी वो जैसे ही लेक्चर लेकर क्लास से बाहर निकली, सामने ग्राउंड में हाजिम कुछ लड़कों के साथ बैठा नजर आया। शायद नहीं, यकीनन वो उन्हें कुछ समझा रहा था। आसफा उसे बेख्तियार देखे गई तो वो साल से उसका चेहरा नहीं दिखा था और ना उसकी आवाज़ सुनी थी। अब जब वो उसे देख रही थी तो आसफा को सब कुछ याद आ रहा था जो 2 साल पहले हुआ था। पढ़ाते पढ़ाते अचानक ही हाजिम ने खुद पर किसी की नज़रों की तपिश को महसूस किया तो उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो आसफा ने सर झुका दिया और कैफ़े की तरफ बढ़ गई। हाजिम मुस्कुराया और उन लड़कों से एक्सक्यूज़ करता हुआ आसफा के पीछे भागा। आसफा, उसके आगे आकर हाजिम ने उसे पुकारा था। आसफा ने अपने झुका सर उठाया था और आंसू भरी आंखों से हाजिम को देखा था। क्या कुछ ना था उन आंखों में, कर्ब, शिकायत, नाराज़गी। हाजिम का दिल कट गया था उसके आंसू देखकर। वो भला कब उसकी आंखों में आंसू देख सकता था। हाजिम ने अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए और अपना सर नफ़ी में हिलाया। यहाँ आसफा बिलाल शाह का ज़ब्त जवाब दे गया था और वह हाजिम के गले लगकर ज़ारों की तार होती। हाजिम ने उसके गिरधे सार बांधकर उसके सर पर बराजमान दुपट्टे पर बोसा दिया। काफ़ी देर बाद जब वो चुप ना हुई तो हातिब ने उसे खुद से अलहदा किया और उसका हाथ पकड़कर यूनिवर्सिटी के उस हिस्से में ले गया जहाँ स्टूडेंट्स की तादाद कम थी। बच्चे बस भी करो, कितना रोगे, हाजिम ने उससे चुप ना होते देखकर कहा। भाई वो मैंने आपको बहुत मिस किया, आसफा हिचकियों के दौरान बोली। हाजिम का दिल किया कि उस वक्त को वापस मोड़ ले जब उसकी वजह से उसकी बहन की आंखों में आंसू आए थे। मेरी गुड़िया को मैंने भी बहुत मिस किया। आप झूठ बोल रहे हैं, अगर मिस किया होता तो यूँ मुझे छोड़ कर ना आते। आसफा, तुम जानती हो मैं इस घर में नहीं रुक सकता था। भाई फिर आप मुझे भी अपने साथ ले जाते, आप जानते थे ना कि आपकी गुड़िया आपका चेहरा देखकर सोती है और उठती है। आसफा खफकी से बोली। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।